نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی علیہ السلام نے نبوت کے 23 سال گزارے. ان 23 سالوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بڑے احسانات، اتنے احسانات ہیں کہ کسی ایک احسان کا بدلہ بھی ہم نہیں اتار سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے کارنامے ہیں، ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے. نبی علیہ السلام جو دعوت اور جو پیغام لے کر آئے، اس نے دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے پیغمبر انقلاب. آپ ایک انقلاب لے کر آئے، دنیا میں تبدیلی آ گئی، انقلاب آ گیا. نبی علیہ السلام کے وہ کارنامے، وہ احسانات اور نبی علیہ السلام کی وہ محنت جس کی وجہ سے دنیا میں انقلاب آیا، اس کے لیے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پہلے ہمیں تصور کرنا چاہیے زمانہ جاہلیت کے اس معاشرے کا جس کی آپ لاکھ تصویر کشی کر لیں لیکن صورتحال کا صحیح اندازہ آپ نہیں کر سکتے. حالات اس قدر خراب اور خطرناک تھے. میں اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں کہ ساری انسانیت اس زمانے میں، آپ یوں تصور کر لیجئے کہ ساری انسانیت خودکشی کرنے پر آمادہ تھی. یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک وسیع سمندر ہے، ایک بہت گہری خندق ہے، اس سمندر میں آگ کا الاؤ دہک رہا ہے. خندق اتنی گہری ہے کہ اس کی تہ معلوم نہیں ہے، اور انسانیت اس سمندر کے کنارے پر کھڑی ہے اور اپنا پاؤں اٹھا چکی ہے اس سمندر میں آگ کے دہکتے ہوئے الاؤ میں چھلانگ لگانے کے لیے. اس گہری خندق میں جس کی گہرائی معلوم نہیں ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت اس میں چھلانگ لگانے کے لیے بالکل تیار ہے، اور اس نے اپنا ایک قدم آگے بڑھا دیا ہے. اور کوئی دیر جاتی ہے کہ انسانیت اس گہری خندق میں گر کر اپنا نام و نشان فنا کر دے. اس دہکتے ہوئے آگ کے الاؤ کے اندر انسانیت جل کر راکھ ہو جائے. یوں کہیے کہ انسانیت کا اس وقت میں منہ کا ذائقہ خراب ہو چکا تھا، اس کا مزاج خراب ہو چکا تھا. اس کے لیے ایک اور تعبیر میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، اس تعبیر کو آپ یاد رکھیے گا. اس کے اوپر آئندہ میں چند نشستوں میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں گا. یوں کہیے آپ، انسانیت کی چول اپنی جگہ سے ہل چکی تھی. وہ تصور، وہ زمانہ، یوں تصور کیجئے کہ انسانیت کی چول اپنی جگہ سے ہل چکی ہے. آپ نے چارپائی دیکھی ہوگی،
چارپائی کی چول اگر ڈھیلی ہو جائے نا، صرف ڈھیلی ہو جائے، جب انسان اس چارپائی کے اوپر بیٹھتا ہے تو انسان اس کے اندر دھنسنا شروع ہو جاتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کسی گہری چیز میں بیٹھ گیا، اب وہ گر رہا ہے، صرف ابھی اس کی چول ڈھیلی ہوئی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں انسانیت کی چول اپنی جگہ سے ہل چکی تھی، اور کوئی ایسا ملاح انسان کو دستیاب نہیں تھا جو اس کی کشتی کو سمندر پار پہنچا دے۔ انسانیت کی کشتی گہرے سمندر میں اور گہرے بھنور میں پھنس چکی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی غرق ہوئی کہ ابھی غرق ہوئی۔ قرآن کریم نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے، الفاظ گو قرآن کریم کے مختصر ہیں، لیکن قرآن نے اپنی اعجازانہ شان کے مطابق اس کے اندر سمندر بند کر دیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو، اللہ نے تم پر مہربانی کی، تم پر احسان کیا۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا کیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ بھائی بھائی کس طرح بنے مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ میں اگلا جملہ جو آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم لوگ جہنم کی آگ کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، بس تمہارا ایک قدم آگے اور بڑھتا اور تم جہنم کی گہری کھائی میں گر چکے ہوتے۔ اس دہکتے ہوئے الاؤ میں، جس کی میں نے ابھی آپ سے تعبیر کی، ایک دہکتا ہوا الاؤ ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے آگ جلائی، جنگل میں، ویرانے میں، بیابان میں اس نے آگ جلائی۔ جب آگ جلی، آس پاس کا ماحول روشن ہوا تو اس آگ میں پروانے آ آ کر گرنے لگے۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک دہکتا ہوا الاؤ ہے، اور تم اس میں گرنے کے قریب پہنچ چکے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں، کہیں تم اس میں گر نہ جانا۔ میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، کہیں تم اس دہکتے ہوئے الاؤ کے اندر گر نہ جاؤ۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے دہکتے ہوئے الاؤ کے اس گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے ہو۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پروردگار عالم نے تم کو اس جہنم کے دہکتے ہوئے الاؤ سے بچایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، نبی علیہ السلام کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے، پیچھے ہٹو، آگے گہری کھائی ہے، آگے اندھیرا غار ہے، آگے گہری خندق ہے، آگ کا دہکتا ہوا الاؤ ہے، کہیں تمہارا دوسرا قدم اٹھ گیا تو تم اس دہکتے ہوئے الاؤ کے اندر گر پڑو گے۔ یہ انسانیت کا اس زمانے میں حال تھا، یہ کیفیت تھی اس زمانے کے اندر۔ قرآن کریم نے بڑے مختصر الفاظ میں اس زمانے کا ایک نقشہ کھینچا ہے، اور میں نے اسے اپنے زبان میں تعبیر کر دیا، انسانیت کی چول اپنی جگہ سے ہل چکی تھی۔ خدا نخواستہ کسی انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دینا، پاگل ہو جائے، ایک پاگل آدمی پورے گھر کا، پورے محلے کا سکون برباد کرنے کے لیے کافی سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا اگر دماغ خراب ہو جائے، ایک آدمی کا اگر مزاج خراب ہو جائے، ایک آدمی کی طبیعت خراب ہو جائے، پورا گھر بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہوا ہے اور پورا گھر ہسپتالوں کے چکر لگا رہا ہے۔ ایک آدمی کا دماغ خراب ہوا، اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑا، اس نے پورے محلے کی نیند کو برباد کر دیا، اس نے پورے محلے کے سکون کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے اس زمانے کا جس میں پوری انسانیت کا دماغ خراب ہو چکا تھا، پوری انسانیت بیمار ہو چکی تھی، اس بیمار کے لیے، اس مریض کے لیے ایک مسیحا کی، ایک معالج کی، ایک طبیب کی ضرورت تھی۔ اب آپ میرے اس کہنے کے بعد
اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے نا تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے دشمنوں کو اپنے سینے سے کیوں لگایا تھا، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو ایذائیں پہنچائی، جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی مبارک گردن کے اوپر پاکیزہ صاف ستھری اور مبارک گردن کے اوپر سجدے کی حالت میں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی گردن کے اوپر اوجڑی رکھی تھی، نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو کیوں سینے سے لگایا تھا؟ کیوں نبی علیہ السلام نے ابو جہل کے بیٹے اکریمہ کو معاف کیا تھا؟ کیوں نبی علیہ السلام نے ابو سفیان کو اپنے سینے سے لگایا تھا؟ کیوں نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید کو معاف کر دیا تھا؟ کیوں نبی علیہ السلام نے عمرو بن عاص کی ساری شرطوں کو قبول کر لیا تھا؟ کیوں معاف کیا تھا؟ اگر آپ اس میرے کہنے کے بعد غور کریں گے آپ کی سمجھ میں بات آئے گی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام معالج تھے، طبیب تھے، نبی علیہ السلام جانتے تھے یہ بیمار ہے، یہ مریض ہے، اگر یہ میرے پاس علاج کے لیے نہیں آئیں گے اور کس کے پاس جائیں گے؟ اور مریض معالج کے پاس جائے، معالج اتنا بڑا چھرا لے کر بیٹھا ہوا ہو، معالج اگر اتنا بڑا چھرا لے کر بیٹھا ہوا ہو، مریض کبھی تندرست نہیں ہوگا۔ اور اگر معالج اپنے دل میں خوف خدا رکھتا ہو تو مریض اس کے پاس پھر بھی آتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام یہ جانتے تھے یہ بیمار ہے، یہ مریض ہے، یہ میرے پاس اپنے مرض کا علاج کروانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے جو آیا نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ یہاں تک کہ وہ منافقین جنہوں نے قدم قدم پر اسلام کو، صاحب اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصانات پہنچائے، تکلیفیں پہنچائی، نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی پیار اور محبت کا، حسن خلق کا، شفقت کا معاملہ فرمایا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام جانتے تھے یہ سارا معاشرہ بیمار ہے۔ موقع نہیں ہے کہ میں آپ سے تفصیل عرض کروں، کسی موقع پر تفصیل سے ذکر کروں گا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تقریر جو انہوں نے نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر کی تھی، ایک مستقل موضوع ہے۔ وہ جو انہوں نے زمانہ جاہلیت کی ایک نقشہ کشی کی تھی، وہ کیا چیز تھی؟ یہی تھی نبی علیہ السلام جانتے تھے یہ سارے بیمار ہیں، یہ مریض ہیں، یہ میرے پاس اپنے مرض کا علاج کروانے کے لیے آئے۔ اس لیے کبھی آپ سیرت کی جتنی مرضی مختصر اور جتنی مرضی تفصیلی کتاب آپ اٹھا لیجئے، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کوئی شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور نبی علیہ السلام نے اس کو دھتکار دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے انسانیت اس وقت بڑی کرب کے عالم میں تھی، اور اس زمانے کے اندر جو صورتحال تھی، تھوڑا سا اگر آپ روم کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، لوگ انسانوں کی تکلیف پر انسان خوش ہوتا تھا، انسانوں کی تکلیف پر انسان خوش ہوتا تھا۔ اور روم کی تاریخ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں کے نزدیک جو اس زمانے میں تہذیب کے، تمدن کے علم بردار تھے، اور ہم ان کے گن گاتے ہیں کہ صاحب انہوں نے اتنی ترقی کی، اتنی ترقی کی، یہاں تک کیا، یہاں تک کیا۔ تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے ان کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ سب سے زیادہ پسندیدہ مشغلہ یہ ہوتا تھا، دربار لگتا تھا، درباری جمع ہوتے تھے، بادشاہ سلامت آ کر اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوتے تھے، دو پہلوانوں کو آپس میں لڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ دونوں لڑتے جاتے تھے، تلواروں سے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایک تو مرتا ہی تھا۔ جو مرتا تھا اس وقت جو اس کی آخری ہچکی اس کے گلے سے نکلتی تھی، جو آخری ہچکی وہ لیتا تھا، ان کے نزدیک دنیا کا قیمتی ترین منظر، سب سے بہترین منظر وہی تھا۔ اور ان لڑنے والوں کے جسم سے جو لہو بہتا تھا، اس خون سے جو گرمی حاصل ہوتی تھی، اس خون کی گرمی میں بادشاہ سلامت، شہزادے شہزادیاں اپنے پاؤں ڈبویا کرتے تھے۔ یہ تہذیب تھی، یہ تمدن تھا اس زمانے کا، جس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں صاحب اس زمانے کی تہذیب یہ تھی، تمدن یہ تھا۔ ان لوگوں کو انسان کو تکلیف دینے میں مزہ آتا تھا۔ انسان اس وقت راحت محسوس کرتا تھا، اتنی لذت انسان کو کسی بہترین قسم کے کھانے میں نہیں آتی تھی جتنی لذت انسان کو تکلیف دینے میں آتی تھی۔ یہ تصور کیجئے اس زمانے کا۔ پھر اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے نبوت کے اس 23 سالہ دور کے اندر جتنے کارنامے سر انجام دیے، سر آنکھوں کے اوپر، ہمارے لیے نہایت
نہایت فخر کی چیز، اللہ نے ہم کو نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا۔ سب سے بڑا کارنامہ جو میں سمجھتا ہوں نبی علیہ السلام کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ، بہت سارے کارنامے، بہت سارے احسانات، اتنے میں نے شروع میں عرض کیا کسی ایک احسان کا بدلہ ہم نہیں اتار سکتے، کارنامے اتنے کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا کارنامہ جو میری نگاہوں کے اندر سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ کیا؟ نبی علیہ السلام نے جتنے کارنامے سر انجام دیے ان میں سب سے بڑا کارنامہ یہ، نبی علیہ السلام نے دنیا کو عقیدہ توحید عطا فرمایا، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا، وہ تعلق جو انسانیت کا اپنے پیدا کرنے والے سے کٹ چکا تھا۔ انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو پوچھتا تھا، انسان ایک خدا کی عبادت کر رہا ہے، راہ چلتے دوسرا خدا اچھا ملا اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، اپنے ہاتھوں سے پتھروں کے بت تراش کر انسان اس کی عبادت کر رہا ہے، انسان اپنے ہاتھ سے لکڑی تراش کر اس کی عبادت کر رہا ہے۔ ہر گھر کے اندر جدا معبود ہے، خانہ کعبہ 360 بتوں کی آلائی سے گندا ہو چکا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے انسانیت کے کانوں کو اس آواز سے آشنا کیا جس آواز سے انسانیت عرصہ دراز سے اس آواز کو فراموش کر چکی تھی۔ اتنی مضبوطی، اتنی پختگی اور اتنے یقین کے ساتھ نبی علیہ السلام نے نعرہ بلند کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہاری کامیابی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو۔ نبی علیہ السلام نے انسانیت کو عقیدہ توحید عطا فرمایا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ اتنا بڑا احسان ہے، یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سارے کارنامے ایک طرف اور یہ ایک کارنامہ نبی علیہ السلام کا، تمام کارناموں میں سب سے عظیم کارنامہ نبی علیہ السلام نے انسانیت کو عقیدہ توحید عطا فرمایا، مزاج بنایا نبی علیہ السلام کا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انسانیت کا جو مزاج تبدیل ہو چکا تھا، انسانیت کے منہ کا ذائقہ تبدیل ہو چکا تھا، اب جب انسانیت کی زبان پر آیا نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو پھر انسانیت کو زندگی میں مزہ آیا۔ یہ نبی علیہ السلام کا کارنامہ ہے، نبی علیہ السلام کا احسان ہے، اور نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے انقلاب کا سب سے بڑا جز ہے یہ عقیدہ توحید۔ نبی علیہ السلام نے امت کو، انسانیت کو عطا فرمایا۔ پھر ایک وقت آیا جب نبی علیہ السلام نے اپنے اس عقیدے کو، اپنے اس پیغام کو جب مضبوطی کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیا، انسانیت کے سامنے پیش کیا، لوگ کہتے ہیں، روایات میں آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، سارے کے سارے سرداران قریش خواجہ ابو طالب کے پاس آ گئے، نبی علیہ السلام کے چچا کے پاس، اور آ کر کیا کہتے؟ اپنے بھتیجے کو روک لو، اس کو سمجھا لو، یہ ہمارے معبودوں کی شان میں گستاخی کرنے سے باز آ جائے۔ چچا جان نے بلایا بھتیجے کو اور کہنے لگے، بھتیجے اپنے چچا کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ تب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ چچا جان، نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرمایا، چچا جان خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور کہہ دیں کہ اپنی اس دعوت سے باز آ جاؤ، خدا کی قسم نہیں باز آؤں گا، میں اپنی اس دعوت کو پہنچاتا رہوں گا، اس پیغام کو عام کرتا رہوں گا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ان کو کیوں تعجب ہوتا تھا؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا، یہ کہتے تھے سرداران قریش، کیا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خداؤں کا ایک خدا بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے، انہیں تعجب ہوتا تھا اس بات کے اوپر۔ پھر جب نبی علیہ السلام نے اس پیغام کو مضبوطی کے ساتھ پیش کیا تو ایک وقت آیا، یہ سرداران قریش، یہ مشرکین مکہ اپنے اس قول کے اوپر، اپنی اس بتوں کی پوجا کے اوپر معذرت کرنے کے اوپر مجبور ہوئے۔ پھر انہوں نے ایسے جملے اختیار کرنا شروع کیے جو پتہ دیتے تھے کہ یہ اب معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اجی ہم ان کی پوجا اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم ان کو خدا مانتے ہیں، ہم تو ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں گے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہ جو جملہ آپ سن رہے ہیں یہ جملہ ان کی زبان سے ہے
جو کبھی ایک خدا کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. یہ جملہ ان کی زبان سے کیوں نکلا؟ نبی علیہ السلام کی اس مضبوطی کی وجہ سے، اس پختگی کی وجہ سے، اس اعتقاد جازم کی وجہ سے جو نبی اسلام کو حکم دیا گیا تھا فاستقم کما امرت، جیسے آپ کو حکم دیا گیا آپ ثابت قدم رہے، ڈٹ جائے اپنی اس دعوت کے اوپر، ڈٹ جائے اپنی اس دعوت کے اوپر. نبی علیہ السلام ڈٹ گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر پروردگار عالم نے پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کا ترانہ سنوا دیا. اب دنیا کا کوئی کونا، کوئی چپا ایسا نہیں جہاں لا الہ الا اللہ کی صدا سنائی نہ دیتی ہو. یہ نبی علیہ السلام کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ ہے. کچھ چیزیں اور بھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں، انشاءاللہ آئندہ نشست میں پیش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب